بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو عالم الغیب سمجھنا شرک ہے۔ پوسٹ نمبر 1۔ غیب چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو جو خصوصیات یعنی حواس خمسہ دی ہیں، ان کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم کچھ بھی معلوم کر سکیں، اس کے علاوہ سب کچھ ہمارے لیے غیب ہے۔ خیر، اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی ٹیکنالوجی سے نواز دیا ہے کہ وہ بڑی بڑی دوربینوں یا کیمروں کی مدد سے دور دور کی چیزیں یا سمندر کی گہرائی میں موجود مخلوقات کو بھی دیکھنے لگے ہیں۔ اسی طرح ایکس رے یا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے جسم کے اندر کے اعضاء کا کچھ حال بھی معلوم کر لیتے ہیں۔ یہ سارا معاملہ ماتحت الاسباب یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اسباب کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس کے برعکس مافوق الاسباب یعنی کسی تخلیق شدہ چیز کی مدد کے بغیر کسی چیز کو دیکھ لینا، اس کا حال جان لینا علم الغیب کہلاتا ہے، اور اس کا علم رکھنے والا عالم الغیب کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کی ہر چیز کا خالق ہے، تو ظاہر ہے اس سے کوئی چیز چھپ ہی نہیں سکتی، اور وہی عالم الغیب ہے۔ لیکن افسوس کہ قرآن و حدیث سے دوری کی وجہ سے اس امت میں ایسے گمراہ کن عقائد آ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے بھی عالم الغیب سمجھے جاتے ہیں، گویا جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس کی مخلوق بھی اسی صفت کی حامل ہے، اور یہ عقیدہ شرک فی الصفات ہے۔ یہ مضمون اسی جذبے کے تحت لکھا جا رہا ہے کہ فرقہ پرست مولوی، مفتی اور پیر صاحبان نے اس عقیدے کے حوالے سے اس امت میں جو گمراہی پھیلائی ہے اس کا سد باب کیا جا سکے، اور کلمہ گو اس بارے میں حقیقت جان کر اس شرکی عقیدے سے بچ سکے۔ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام آیت نمبر 59 میں فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ ترجمہ: اور غیب کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، ان کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور بر و بحر میں یعنی خشکی اور تری میں جو کچھ بھی ہے وہ اسے جانتا ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر اسے اس کا علم ہوتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ ہو یا کوئی تر یا خشک چیز، سب ایک کھلی کتاب میں موجود ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: عالم الغیب والشہادہ وہو الحکیم الخبیر۔ ترجمہ: اور وہ پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، وہ انتہائی دانا اور خوب باخبر ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ ترجمہ: کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ان کے پوشیدہ امور اور سرگوشیوں تک سے آگاہ ہے، اور یہ کہ اللہ غیب کا جاننے والا ہے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ ترجمہ: کہہ دیجئے اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ ترجمہ: بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اور وہی بارش اتارتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں پلتا ہے، اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا، اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ ہی سب کچھ جاننے والا
اور باخبر ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 38 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور۔ ترجمہ، بے شک اللہ ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے، وہ تو سینوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ عالم الغیب صرف اور صرف تنہا اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اس کی ساری مخلوق میں کوئی بھی عالم الغیب نہیں۔ اللہ تعالیٰ رسولوں کو غیب کی اطلاع دیتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ ترجمہ، یاد رکھو اللہ مومنوں کو اس حالت میں نہیں چھوڑنے والا جس میں کہ تم اس وقت ہو، جب تک کہ وہ ناپاک یعنی ناپاک عناصر کو پاک لوگوں سے الگ نہ کر دے، اور اللہ تمہیں غیب کی باتوں سے بھی مطلع نہیں کیا کرتا، البتہ وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اس مقصد کے لیے منتخب کر لیتا ہے، لہذا تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی کی روش اختیار کرو تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ یعنی عام افراد کو اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں نہیں بتاتا، بلکہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے اور جس قدر چاہے غیب کی اطلاع دیتا ہے۔ گویا انبیاء علیہ السلام ایسی صفات کے حامل نہیں ہوتے کہ اپنے تئیں غیب کا پتہ چلا لیں، بلکہ اللہ انہیں غیب کی اطلاع دیتا ہے۔ فرشتوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ جس قدر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے انہیں بتا دیتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں جہاں انسان کی تخلیق کا ذکر ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سورۃ البقرہ آیات 31 اور 32۔ ترجمہ، اور اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے اور پھر ان اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ مجھے تم ان سب کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے، ہمیں کچھ نہیں معلوم سوائے اس کے جو تو نے سکھایا ہے، اور تمام علم و حکمت والا بس تو ہی ہے۔ کیا جنات بھی عالم الغیب ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سورہ سبا آیت نمبر 14 میں فرماتا ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ ترجمہ، پھر جب ہم نے اس یعنی سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ نافذ کر دیا تو جنوں کو ان کی موت کا معلوم ہی نہیں ہوا سوائے اس گھن کے کیڑے کے جو ان کے عصا کو کھاتا رہا۔ سو اس کے نتیجے میں جب وہ گر پڑے تو جنوں پر یہ حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ کیا انبیاء علیہ السلام عالم الغیب ہوتے ہیں؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ ترجمہ، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے تمہارے پاس بھیج رہے ہیں، اور تم ان کے پاس نہیں تھے جب وہ بطور قرعہ اندازی اپنے قلم ڈال رہے تھے یہ طے کرنے کے لیے کہ مریم کا کفیل کون ہو، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ سورۃ المائدہ
آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ ترجمہ، اس دن کا تصور کرو جب کہ اللہ رسولوں کو جمع کرے گا، پھر ان سے کہے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا؟ وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، پوشیدہ باتوں کا تو ہی جاننے والا ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون۔ ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف آتی ہے۔ کہو کہ کیا نابینا اور بینا برابر ہوتے ہیں؟ کیا تم فکر نہیں کرتے؟ سورۃ الاعراف آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو۔ ترجمہ، پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں کہ کب ہے اس کا واقع ہونا، کہہ دیجئے در حقیقت اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، نہیں ظاہر کرتا اسے اس کے وقت پر مگر وہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے نہیں میں اختیار رکھتا اپنی جان کے لیے کسی نفع کا اور نہ کسی نقصان کا مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں جانتا ہوتا غیب کو تو یقیناً میں حاصل کر لیتا بہت بھلائی سے، اور نہ پہنچتی مجھے کبھی کوئی تکلیف۔ نہیں ہوں میں مگر ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ ترجمہ، اور بعض ان میں سے جو تمہارے ارد گرد دیہاتیوں میں سے منافق ہیں، بعض اہل مدینہ میں سے بھی جو اڑے ہوئے ہیں نفاق پر، آپ نہیں جانتے انہیں، ہم جانتے ہیں انہیں، ان قریب ہم عذاب دیں گے انہیں 2 مرتبہ، پھر وہ لوٹائے جائیں گے بہت بڑے عذاب کی طرف۔ سورہ ہود آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين۔ ترجمہ، یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں جنہیں ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف، اس سے پہلے آپ انہیں نہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، تو آپ صبر کریں، بے شک اچھا انجام متقین کے لیے ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين۔ ترجمہ، ہم بیان کر رہے ہیں تمہارے سامنے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین قصہ اسی ذریعہ سے جس سے ہم نے وحی کیا تم پر یہ قرآن، اور اگرچہ تھے تم اس سے پہلے بالکل بے خبر۔ انشاءاللہ اگلی قسم میں احادیث کے دلائل پیش کیے جائیں گے۔